آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، سادات کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم نے فضل فرمایا اور اس پاکیزہ محفل میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا فرما دیتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، کہ اللہ کا فضل ہو تو پھر انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا ہوتی ہے۔ اللہ فضل نہ کرے، اللہ رحمت نہ فرمائے تو انعام یافتہ بندوں کی معیت نصیب نہیں ہوتی۔ ہم سب یہاں ذکر شہدائے کربلا، ذکر اہل بیت، ذکر آل اطہار کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے، اور حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے ہم مجھ سے بڑھ کے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو اس محفل میں حاضری پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ مبارکہ التکاثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ تکاثر مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور مکی دور میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر عقائد کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تم روزانہ قرآن پاک کی 1000 آیتیں کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ یعنی روزانہ قرآن پاک کی 1000 آیات، کتنی آیتیں؟ 1000 آیات کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
روزانہ 1000 آیات عام آدمی تو نہیں تلاوت کر سکتا. یا رسول اللہ کون روزانہ 1000 آیات تلاوت کر سکتا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یقیناً ہر آیت میں لفظ ایک نہیں بلکہ زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 نیکیاں کس کی تلاوت پر؟ لفظ یا حرف؟ حرف. اب آپ خود اندازہ کر لیں جسے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اکٹھی ہو گئی. جو سورہ تکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں تو سورہ تکاثر سنتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ جنتی ہو گیا. یہ فرما کے ہمارے آقا کریم نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی. صحابہ سن رہے ہیں، حضور تلاوت فرما رہے ہیں. وہ کیسا لمحہ ہوگا جب جانے کائنات قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. چہروں میں حضور کا چہرہ سب سے افضل و اعلیٰ اور حسین چہرہ ہے، تو آوازوں میں سب سے خوبصورت آواز حضور کی آواز پاک ہے. اللہ کا کلام، رسول اللہ کی آواز، صحابہ کی محفل ہے، حضور تشریف فرما ہے. کیسا پیارا ماحول ہوگا. حضور یہی سورت تلاوت فرما رہے ہیں، اور سورت تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، یہ سورت سنتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ جنتی ہو گیا. اب حضور تلاوت فرما رہے ہیں، کئی صحابہ ایسے تھے جن کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی. تلاوت مکمل ہو گئی. کوئی صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رونا نہیں آیا، آنسو نہیں آئے. کچھ صحابہ تو اشک بار ہوئے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا میں دوبارہ سورہ تکاثر پڑھتا ہوں. فرمایا میں دوبارہ سورہ تکاثر پڑھتا ہوں. اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں لیکن وہ اپنا چہرہ ہی رونے والوں کی طرح بنا لے، یعنی اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بھی بخشش عطا فرما دے گا. حضور نے پھر دوبارہ سورہ تکاثر تلاوت فرمائی. تو سورہ تکاثر پڑھتے ہوئے دل میں فکر آخرت کا پیدا ہونا یہ گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات میں، اپنے وظائف میں زیادہ نہیں، کم از کم ایک دفعہ ہی روزانہ سورہ تکاثر کی تلاوت کو شامل کر لیں. ایک رکوع ہے، چھوٹی چھوٹی 8 آیتیں ہیں، تو منٹ لگے گا، 2 منٹ لگیں گے پڑھتے ہوئے، لیکن اجر کتنا ہے؟ 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا اجر. اور اگر تلاوت کرتے ہوئے آنسو آ گئے، دل میں نرمی پیدا ہو گئی، تو یہ گناہ بخشوانے کا وظیفہ ہے. یوں تو سورہ تکاثر کے اور بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ہمارا چونکہ موضوع تفسیر نہیں ہے اس لیے دیگر فضائل نہیں بیان کر رہا، سورہ مبارکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس سورت کو اتنے فضائل کیوں حاصل ہیں. قرآن پاک میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، یا اسلام نے جو عقائد عطا فرمائے ہیں، ان میں 3 قسم کے عقائد
بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ توحید، رسالت اور فکر آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں اسلام کے۔ توحید، رسالت، آخرت۔ موت زندگی کو ختم نہیں کرتی، موت سے انسان مٹ نہیں جاتا، سفر ختم نہیں ہو جاتا۔ موت تو ایک موڑ ہے، زندگی کا ایک موڑ ہے، دوسرا سفر شروع ہو گیا، دوسرے ٹریک پہ آدمی چڑھ گیا۔ تو موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، برزخی زندگی، قبر والی زندگی۔ قیامت تک برزخی زندگی ہے، پھر قیامت آئے گی تو جسموں کے ساتھ ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے۔ اخروی زندگی جو ہے وہ صرف روحانی زندگی نہیں، جسمانی زندگی، جسموں کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ پھر اصل مقام ہوگا جنت یا دوزخ۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب ہے سر الاسرار، اس کے پہلے صفحے پہ آپ نے لکھا ہے کہ پردیس میں آ کے تو اپنے اصل دیس کو بھول گیا ہے، تو پردیس سے ہی دل لگا بیٹھا ہے، حالانکہ یہ تیرا اصل دیس نہیں ہے، تو پردیس میں آ کر اپنے اصل وطن کو بھول گیا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد درس کیا دے رہے ہیں؟ اپنے اصل وطن کو یاد کرو۔ اگر انسان نہ بھی چاہے، یہاں سے جانے کی مرضی نہ ہو، انسان دنیا میں رہنا چاہے، کیا ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ پھر حقیقت کو مان لینا چاہیے، حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ اس پردیس سے دل لگا بھی لیں اور کہیں کہ میں نے یہاں رہنا ہے، ارادہ الہی آپ کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ارادہ الہی سے آئے ہیں، ارادہ الہی ہمیں چلا رہا ہے اور ارادہ الہی ہمیں آخرت میں لے جائے گا۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں بنیادی تعلیم، یوں کہہ لیں کہ اس امت کی پہچان، یہ امت دنیا پرست نہیں، یہ امت حضور کی امت دنیا پرست، چند لوگ ہی بولے ہیں، چونکہ حقائق جو دنیاوی اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ تو اس سے مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ دنیا پرست ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے فلسفہ کربلا عرض کر رہا ہوں، یہ امت دنیا پرست نہیں ہے، اور اگر یہ دنیا پرست ہو گئے تو پھر اپنی پہچان کھو بیٹھے، غفلت کی وجہ سے منزل کھوٹی کر بیٹھے۔ قرآن مجید نے فکر آخرت پیدا کرتے ہوئے، حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الہاکم التکاثر، مال پر فخر کرنے نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے مال کمانے میں، کہ میرا مال دوسرے سے زیادہ ہو، اس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب آنکھیں کھل جائیں گی کہ حقیقت کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی آنکھیں کھل جائیں گی، حقیقت کو دیکھ لو گے۔ یہ 2 دفعہ فرمایا ہے، ان قریب دیکھ لو گے، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ 2 دفعہ کیوں فرمایا ہے؟ تکرار بے مقصد ہے؟ ایک دفعہ جو کہہ دیا ان قریب تم جان جاؤ گے، دوبارہ کیوں فرمایا ان قریب تم جان جاؤ گے؟ درمیان میں آیا ہے سما،
باب مدینۃ العلم حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جو پہلا کلا سوف تعلمون ہے، اس سے مراد ہے کہ قبروں میں جا کے حقیقت کو جان لو گے، اور جو دوسری آیت ہے ثم کلا سوف تعلمون، اس سے مراد ہے کہ پھر جب قیامت میں اٹھو گے تو حقیقت کو جان جاؤ گے۔ پہلے کلا سوف تعلمون سے برزخی زندگی مراد ہے، ثم کلا سوف تعلمون سے قیامت کے بعد والی زندگی مراد۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش پھر تم علم یقین سے جانتے، کاش علم یقین سے جانتے۔ ایک ہوتا ہے صرف ذہن سے کسی چیز کو تسلیم کرنا اور دل سے نہ تسلیم کرنا۔ یقین کی کیفیت وہ ہوتی ہے جب آدمی دل سے کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے، اور یقین نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ قرآن پاک کے آغاز میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، دوسری سورت پہلا رکوع، اس میں اللہ کریم نے اہل ایمان کی شان بیان کی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر نہیں، ایمان تو ہے، ایمان کا ذکر تو پہلے ہو گیا، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہاں ایمان کا ذکر ہو گیا۔ آگے ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے دل کو دیکھیں، کیا واقعتاً مجھے یقین ہے کہ میں نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے؟ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر یقین ہو تو زندگی پر، یہ دنیاوی زندگی پر نیکیوں کا رنگ غالب آ جائے گا، یقین عمل کروا لیتا ہے۔ سورہ تکاثر میں اسی یقین کو بیان کی ہے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لترون الجحیم، پھر تم جہنم، فرمایا یقیناً تم جہنم تک پہنچو گے۔ وہ جو کفر کے ساتھ اس دنیا سے گئے اور حقیقت کو نہیں مانا، وہ یقیناً ہلاک ہوئے، وہ جہنم تک پہنچیں گے۔ اور آخر میں فرمایا جس دن یقین کی آنکھ کے ساتھ حقیقت کو دیکھ لو گے، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عمر بھی تھی، ذہن بھی تھا، مولت بھی ملی ہوئی تھی، کیوں نہیں میں نے آخرت کمائی؟ اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زندگی نعمت ہے، یہ سانسیں نعمت ہیں، یہ مہلت ملی ہوئی ہے، کتنی نعمتیں ہم شب و روز استعمال کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اتنی نعمتیں استعمال کر کے بھی تم نے آخرت نہیں کمائی۔ تو آخرت کی فکر اس امت کی پہچان ہے، اس امت کی شناخت ہے کہ یہ امت آخرت کی فکر کرنے والی ہے۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ واقعہ کربلا کے اسباب کیا ہیں؟ واقعہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک تو مشیت الہی، سب سے پہلا جو راز ہے مشیت الہی، تکوینی امور میں مشیت الہی۔ دوسرا سبب حق و باطل کا برسر پیکار ہونا، اور تیسرا سبب میرے اس موضوع سے متعلق ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ اس امت کی مانوی بقا کے لیے، اس امت کی پہچان تھی فکر آخرت۔ جب یزید تخت نشین ہوا، جو انداز اس نے اپنایا ہے اس انداز سے دل مردہ ہو رہے ہیں، دنیا پرستی بڑھ رہی ہے۔ جب مسلمانوں کا حکمران بندروں کے ساتھ کھیل رہا ہو، چوکیدار ہی غافل ہو جائیں، چوکیدار سو گئے تو اس کا مطلب ہے چوکیدار چوروں کے ساتھ مل گئے۔ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے
عام آدمی غافل ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں غافل ہو سکتا۔ خلافت کے لیے جو میرٹ ہے اس میں مرد ہونا، عادل ہونا، متقی ہونا۔ جو عادل نہیں وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا، جو تقوی والا نہیں وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ظالم ہے وہ پیشوا نہیں بن سکتا۔ اگر خلیفہ ہی ظالم ہو، حکمران ہی ظالم ہو، تو وہ اس امت کا حکمران نہیں بن سکتا۔ آسان سی بات ہے، جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کر سکتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے 10 محرم کو کاروبار کرنا حرام ہے۔ 10 محرم کے دن کاروبار کرنا حرام ہے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ طے کیا ہے، خود کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کاروبار منع ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ہمیں منع کر رہے ہیں نا کہ 10 محرم کو کاروبار کرنا حرام ہے، وہ خود 2 لاکھ لے کے تقریر کر رہے ہیں، وہ خود کاروبار کر رہے ہیں۔ تو جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، فرمایا پہلے یہ دیکھ لو کہ جس سے تم دین سیکھ رہے ہو وہ دین سکھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ صرف علم کافی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں پر پنساری ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن کے لیے صرف مطالعہ کافی نہیں، تقویٰ بھی ضروری ہے۔ مسئلہ اس سے پوچھیں جو علم کے ساتھ تقویٰ بھی رکھتا ہو، اس سے جا کے دین سیکھیں جس کے پاس علم بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے۔ اس امت کی پہچان ہے آخرت کی فکر، اور جنہوں نے آخرت کی طرف بلانا ہے وہی اگر پروفیشنل ہو جائیں، وہی دین کو کاروبار بنا لیں تو وہ اس اہل ہی نہیں رہ جاتے کہ وہ دین سکھائیں۔ بعض لوگ جلسہ سنتے کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، ہو آج تو جلسہ کمال جلسہ ہے، اتنے نعرے وجے، اتنے سبحان اللہ کیا گیا، یوں شور و غل رہا۔ اگر محفل میں بیٹھے دل میں فکر آخرت نہیں پیدا ہوئی، جلسہ ناکام۔ جس جلسے نے، جس محفل نے آپ کے دل میں آخرت کی فکر نہیں پیدا کی وہ کامیاب محفل ہے، وہ ناکام محفل۔ اس امت کی تو پہچان ہی فکر آخرت۔ جب یزید تخت نشین ہوا، یزید فاسق و فاجر ہے، جو احکامات وہ دے رہا ہے ان سے دنیا پرستی بڑھ رہی ہے۔ اگر یزید اسی طرح حکومت کرتا رہتا لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے، دنیا پرستی عام ہو جاتی۔ امام علی مقام نے جو یزید کی بیعت سے انکار کی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یزید اس لائق نہیں تھا، عادل نہیں، تقوی والا نہیں، فاسق و فاجر ہے، اعلانیہ فاسق و فاجر ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ اور دوسرا، جو اس کے گورنر تھے، جو اس کی حکومت کے نمائندے تھے، وہ صرف ظالم نہیں، ظالم ترین لوگ تھے۔ دنیا حاصل کرنا ہی ان کا مقصد تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور خولی جیسے لوگ دنیا پرست تھے۔ امام علی مقام نے اس امت کی معنوی بقا کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، احقاق حق کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، ان سے مروان نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کریں، تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں نہیں یزید کی بیعت کروں گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ مروان نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے سامنے ایک مجمع عام میں مروان نے کہا کہ باپ کے بعد بیٹے کو جو حکومت ملی ہے یہ اسلام میں جائز ہے اور خلافت میں یہ سنت طریقہ ہے۔ جو ہی مروان نے یہ کہا نا کہ باپ کے بعد بیٹے کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے، یہ حکومت دی گئی ہے، یہ اسلام میں جائز ہے اور یہ خلافت راشدہ میں سنت طریقہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ ان کا مروان تو جھوٹ بول رہا ہے، حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان غنی کا بیٹا خلیفہ بنا ہے نہیں۔ یہ کہنا کہ خلافت راشدہ میں یہ سنت طریقہ ہے، نہیں۔ ہاں اگر کوئی اور اہل نہ ہو اور بیٹا ہی اہل ہو تو پھر بیٹے کو بنایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضور حیدر کرار کے خلیفہ امام حسن مجتبی بنے ہیں، لیکن ابتداً اس مسئلے کو مشاورت پہ چھوڑا جائے گا، جس طرح کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ زخمی ہوئے تو 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ یہ مشاورت کر کے خلیفہ کو نامزد کریں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے، انہوں نے مروان سے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، خلفائے راشدین نے، شیخین کریمین نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، انہوں نے مشاورت کو قائم رکھا ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تو اس لیے کہ کوئی اور اہل نہیں تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی سب سے زیادہ اہل تھے اور ان کے بعد سرکار سید الشہداء اہل تھے، اس لیے وہاں حضرت امام حسن مجتبی کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن اسلام نے جو تعلیم دی ہے خلافت کے حوالے سے کہ بیٹا اہل نہ بھی اور پھر اسے بنا دیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خلفائے راشدین کی جو اولادیں اس وقت موجود تھیں انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسروں نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے انکار کیا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر انہوں نے انکار کیا، عبداللہ بن زبیر حضرت صدیق اکبر کے نواسے انہوں نے انکار کیا، یزید کی بیعت کو نہیں مانا۔ یزید نے گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا ہے، چند لوگوں کے نام لکھ کے بھیجے ہیں کہ ان سے پہلے بیعت لو اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر دو۔ ابھی چونکہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ نہیں آئی تھی، تو گورنر مدینہ نے، ولید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا، انہوں نے مہلت مانگی، وہ نہیں گئے۔ امام علی مقام کو بلایا، امام تشریف لے گئے۔ گورنر مدینہ نے خط پڑھ کے سنایا، 40 ہجری سے 41 ہجری سے 60 ہجری تک 20 سال امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو مانا ہے۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تقیہ کر کے مانا ہے؟ نہیں، وہ ڈر کے ماننے والے ہوتے تو کربلا کا واقعہ ہی نہ پیش آتا، وہ ڈر کے مان لیتے۔ کربلا کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آل رسول جس کو مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں، نہیں مانتے تو سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جائے نہیں مانتے۔ زیادہ گہرائیوں میں، زیادہ بحثوں میں نہ جائیں، آسان سا اصول سامنے رکھ لیں۔ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، جنہیں اہل بیت نے مانا ہے انہیں ہم مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانا ہم نہیں مانتے۔ آسان سی بات ہے،
زیادہ گہرائیوں میں نہ پڑیں، زیادہ باریکیوں میں نہ جائیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حسین نے ڈر کے 20 سال مانا ہے؟ وہ ڈرنے والے وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر وہ ڈر کے ماننے والے ہوتے تو کربلا کا واقعہ ہی پیش نہ آتا۔ یہ اصول اپنا لیں، ایمان محفوظ رہے گا۔ جنہیں ہمارے اماموں نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانا ہم نہیں مانتے۔ یزید کو نہیں مانا ہم نہیں مانتے۔ امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ ہوا، امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جس وقت آپ فرما رہے ہیں نا میرے جیسا شخص، روئے ارض پہ امام سے افضل کوئی دوسرا موجود ہی نہیں۔ سب سے افضل وجود جن کے قدم زمین چوم رہی تھی امام علی مقام تھے۔ جب امام فرما رہے ہیں میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وقت روئے ارض پہ امام سے افضل کوئی دوسرا وجود نہیں۔ سب سے افضل وجود اس وقت امام علی مقام کا وجود تھا۔ ایک تو خاندانی اعتبار سے، خون رسول ہونے کے اعتبار سے، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث تینت پہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ ایک تو وہ خاندانی وجاہت کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اس اعتبار سے کوئی دوسرا نواسا روئے ارض پہ موجود نہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، یہ آخری نبی کے آخری نواسے۔ دوسری وجہ امام حافظ قرآن ہیں، امام مفسر قرآن ہیں، امام راوی حدیث ہیں، امام محدث ہیں۔ امام علی مقام کو اللہ نے کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میں اور آپ کعبے کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں اور تڑپتے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے۔ کعبے کی زیارت کا شوق تو امام بھی رکھتے تھے، پر امام کی انفرادی شان یہ ہے کہ کعبہ بھی امام کی زیارت کا شوق رکھتا۔ ہماری نظر کعبے پہ پڑے تو ہم ہی خوش ہوں گے، پر امام کی نظر پڑے تو کعبہ بھی خوش ہو جاتا۔ امام علی مقام خون خیر الرسل ہیں، اور تقوی اور علم کے اعتبار سے بھی اس دور میں یگانہ روزگار، علم کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے، کردار کے حوالے سے بھی۔ آسان سی مثال دے رہا ہوں، آپ گھر آئے، دودھ کا برتن اٹھایا، دودھ پینے لگے، آپ نے دیکھا اس میں چھپکلی مری ہوئی ہے، دودھ پی لیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ میں چھپکلی مری ہوئی ہے، آپ دودھ نہیں پیتے۔ یہ توقع آپ امام علی مقام سے کیوں کرتے ہیں کہ یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے؟ اور ایک اور بات اپنے دل پہ نقش کر لیں، یاد رکھیں، امام کی بیعت صرف امام کی بیعت نہیں تھی۔ امام کی بیعت صرف ذاتی اپنی ہی بیعت نہیں تھی، یہ شیر خدا کی بیعت تھی۔ وہ نواسہ رسول ہیں، وہ امت کے پاسباں ہیں۔ اگر امام ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کو سند جواز مل جاتی کہ اگر فاسق و فاجر کی بیعت جائز نہ ہوتی نواسہ رسول بیعت نہ کرتے۔ چونکہ نواسہ رسول نے فاسق و فاجر کی بیعت کی ہے، لہذا فاسق و فاجر کی بیعت جائز۔ امام علی مقام نے فرمایا انا ابن بنت رسول اللہ فالکم فیا اسوۃ، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب امام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو طاقت ہمیشہ دھمکی دے کے ہی منوانا جانتی ہے۔ جب مد مقابل نہ مانے تو لوگ طاقت کے نشے میں منوانا چاہتے ہیں۔
حریت فکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں حریت فکر کو ختم کرنا یہ عمل پہ حملہ نہیں، یہ ایمان پہ حملہ ہے۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل۔ زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ ایمان کی۔ عمل کا درجہ بعد میں ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن ایمان والا نہیں، ایمان نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ حج کیا ہے پر بندہ مومن ہی نہیں، حج کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ پہلے ایمان ہے، بعد میں عمل ہے۔ حریت فکر کو ختم کرنا یہ ایمان پہ حملہ ہے۔ امام عالی مقام کو موت کی دھمکی دے کے انہوں نے بیعت کے لیے پکارا کہ آپ بیعت کریں ورنہ تلوار سے سر قلم کر دیں گے۔ امام نے فرمایا جو آج بیعت کے لیے تلوار نکال سکتے ہیں وہ کل کفر پر بھی مجبور کر کے تلوار نکال سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو آج یہ کہہ سکتے ہیں بھی بیعت کرو ورنہ سر قلم، وہ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کلمہ کفر پڑھو ورنہ سر قلم۔ تو امام عالی مقام جانتے تھے حریت فکر کا قتل ایمان کا قتل ہے، اس لیے امام عالی مقام نے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے فرمایا۔ امام عالی مقام کو جب موت کی دھمکی دی گئی فرمایا اللہ اکبر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ کسے موت سے ڈرا رہے ہو جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ فرمایا میں وہ نہیں جو موت سے ڈر کے باطل کے آگے سر جھکا لوں۔ عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ بیعت سے انکار کر دیا۔ جب آپ بیعت سے انکار کر کے محل سے نکلنے لگے تو اس وقت مشورہ دیا گیا گورنر مدینہ کو کہ امام عالی مقام کو گرفتار کر لو، باہر نہ جانے دو ورنہ یہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو ولید نے کہا میں صرف مدینہ منورہ کا گورنر ہوں، اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور مطالبہ یہ کیا جائے کہ آل رسول پہ تلوار چلاؤ، ساری دنیا کی حکومت لے لو، میں دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا، آل رسول پہ ظلم نہیں کروں گا۔ ولید نے امام کو گرفتار کروایا ہے؟ نہیں۔ یہ ولید کون تھا؟ یہ یزید کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، یہ اس کا رشتہ دار تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ یزید خراب ہے، یزید بے ادب اور گستاخ ہے، یزید فاسق و فاجر اور لعین ہے، تو آپ سب کوئی لعنتی نہ کہنا شروع کرتے۔ یہ دیکھ لیں کہ کس نے خدمت کی ہے، کس نے محبت کی ہے۔ یہ ولید جو ہے یزید کا ہی چچیرا بھائی ہے، لیکن اس نے کہا میں گورنری چھوڑ دوں گا، آل رسول پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس کو ہٹا دیا گیا گورنری سے۔ یزید کو پتا چلا ہے نا کہ اس نے ولید نے گرفتار نہیں کیا امام کو، اس نے اس کو ہٹا دیا گورنری سے، اور ولید نے گورنری چھوڑ دی، آل رسول پہ تلوار نہیں چلائی۔ امام گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ ہم مدینہ منورہ سے ہجرت کر جاتے ہیں مکہ شریف۔ آج تک بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا، اور بعض اس کو منفی رنگ دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ عام شہر نہیں، وہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ حضور کے شہر کے احکامات عام شہروں کی طرح نہیں۔ مدینہ منورہ شہر رسول ہے۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ آج تک شہر رسول میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کو کہا گیا تھا فوج بلائیں اور ان بلوائیوں سے جنگ کریں، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں شہر رسول کی حرمت کو
پائمال نہیں کر سکتا۔ شہید ہو گئے، جنگ نہیں کی۔ امام علی مقام نے فرمایا میں اگر مدینہ منورہ رہتا ہوں، یزید یہاں لشکر بھیجے گا، اہل مدینہ پر ظلم و ستم ہوگا، اس شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اس قیام کی وجہ سے مدینہ منورہ کی حرمت پائمال ہو۔ میں مکہ شریف چلا جاتا ہوں، اور امید ہے کہ یزید مکے میں لشکر نہیں بھیجے گا۔ شہر رسول کی حرمت کے لیے امام علی مقام نے مدینہ منورہ کو چھوڑے اور مکہ شریف آئے۔ اس وقت کوفے کا ارادہ نہیں تھا، مکہ شریف ہی ٹھہرنے کا ارادہ تھا، اور 4 مہینے امام مکے میں ہی رہے ہیں۔ کوفے کا ارادہ نہیں تھا، کوفے کی نیت سے نہیں نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ میں حرم مکہ میں جا کے رہتا ہوں، وہاں یزید لشکر نہیں بھیجے گا۔ حرمت مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے، شہر رسول کی توہین نہ ہو، اس شہر کے گلیوں میں خون کی ندیاں نہ بہیں، اس لیے امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی۔ کوفیوں کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول مکے میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے خط پہ خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم نے نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ گورنر ہے یزید کی حکومت کا، اس کے پیچھے ہمارا جمعہ نہیں ہوتا۔ ایک ایک جملہ بہت ساری تشریحات کا متقاضی ہے، لیکن میں ان تشریحات کی طرف نہیں جا رہا۔ حضرت نعمان بن بشیر اہل بیت کے بہت بڑے محب تھے، اہل بیت کا ادب کرنے والے صحابی تھے، محبت رسول کے پیکر تھے۔ کوفے والے جو ہیں انہوں نے خطوں پہ خط لکھے امام کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ امام علی مقام نے اہل خاندان کو بلایا، مکے میں ان سے مشاورت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا امام آپ مکے سے ہجرت نہ کریں، آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، اہل مکہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں مکے کے بارڈر پہ لشکر لے کے کھڑا ہوں گا۔ اگر یزید نے کوئی لشکر بھیجا، جب تک عبداللہ بن زبیر زندہ ہے میں یزیدی لشکر کو مکے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا۔ پھر امام نے دیگر اہل خاندان سے مشورہ لیا، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ کوفے والوں پہ اعتماد نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں کسی صورت آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا، اور اگر آپ تیاری کر کے چل ہی پڑے تو میں بازو سے پکڑ کے کھینچ لوں گا، آپ کو چلنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں آپ کو مکے سے نہیں نکلنے دوں گا۔ دیگر اہل خاندان نے بھی یہی مشورہ دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے اپنا نمائندہ بھیجیں، کوفے کے حالات کی خبر آئے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفے آئے، کوفے والوں نے آتے ہی انہیں مرحبا کہا، 20,000 نے بیعت کر لی، عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کی عقیدت کو دیکھ کے متاثر ہوئے، خط لکھ دیا کہ امام یہ لوگ آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں، آپ کوفے آ جائیں۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل کا خط لے کے کوفے سے قاصد نکلے، دوسرے دن حالات نے پلٹا کھائے۔
نعمان بن بشیر تھے وہاں گورنر، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار نہیں کیا، ان کی موجودگی میں حضرت مسلم بن عقیل نے بیعت لی ہے۔ اور یہ ساری خبریں جاسوسوں نے یزید کو پہنچا دی ہیں شام میں۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے نعمان بن بشیر کو معطل کر کے تم خود گورنر بنو اور جو بیعت لے رہے ہیں انہیں گرفتار کرو۔ عبید اللہ ابن زیاد بھیس بدل کے آیا، اہل کوفہ نے سمجھا کہ امام علی مقام آئے ہیں، وہ حجازی لباس پہن کے آیا، اور جب وہ قصر عمارت میں داخل ہو گیا، محل میں داخل ہو گیا، پھر اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کیا، خود گورنر کی مسند پہ بیٹھا، اور جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان میں سے چند ایک کو گرفتار کیا، جاسوس بھیجے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی خبر لاؤ، تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے اس دن امام مکے سے نکل رہے ہیں کوفے کی طرف، کیونکہ خط آ چکا تھا کہ اہل کوفہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گرفتار ہوئے ہیں نا تو مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے 20,000 نمازی، سلام پھیرا ہے تو ایک نمازی بھی نہیں، اکیلے ہیں، اٹھ کے گلیوں میں پھرتے ہیں، دروازوں پہ دستک دیتے ہیں۔ کل تک جنہوں نے بیعت کی تھی، جان اور مال لٹانے کا وعدہ کیا تھا، آج دروازہ بھی نہیں کھولتے، گلہ نالتے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہے، کوفی لا یوفی، انہوں نے وفا نہیں کی۔ امام علی مقام مکے سے نکلے، راستے میں فرزدق شاعر کی ملاقات ہوئی، یہ آل رسول کا مؤدب تھا۔ اس نے کہا امام، اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ فرزدق شاعر نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو اہل کوفہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن امام علی مقام شرعی طور پہ پابند ہو چکے تھے، چونکہ 450 سے زیادہ خط کوفے سے آ چکے تھے، اور ہر خط میں یہی تھا لا امام لنا، کوئی ہمارا پیشوا نہیں ہے، اگر آپ کوفے نہیں آتے تو قیامت کے دن ہم آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے تو بلایا تھا پر نواسہ رسول آئے نہیں۔ امام علی مقام نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، کوفیوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا اب امام کا جانا بنتا تھا۔ امام علی مقام مکے سے نکلے، تقدیر کشاں کشاں آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی، اور میں نے واقعہ کربلا کے اسباب میں پہلی بات یہی بیان کی ہے، مشیت الہی، اور مشیت الہی کے جو اسرار و رموز ہیں ان سے ہم کما حق کو واقف نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو دوران سفر ملی ہے۔ امام علی مقام کے ساتھ اس قافلے میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ اور ان کی بیٹی امام کے ساتھ تھی۔ امام خیمے میں تشریف لے گئے، تبرکات والا صندوق کھولا، حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کو بلایا، اس بچی سے پیار کیا، ماتھا چوما، کچھ تبرکات دیے اس بچی کو۔ وہ بچی امام کا یہ انداز محبت دیکھ کے عرض کرتی ہے، امام کہیں میرے بابا مسلم شہید تو نہیں ہو گئے؟ امام نے فرمایا تجھے اس بات کا اندازہ کیسے ہوا؟ وہ بچی کہتی ہے، امام پیار تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، پر آج آپ کے پیار کا انداز جدا گانا ہے۔ آج آپ یوں پیار کر رہے ہیں جس پیار میں ایک درد ہے، ایک سوز ہے، جیسے یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔
کہیں میرے والد مسلم شہید تو نہیں ہو گئے؟ امام نے فرمایا ہاں تیرے والد مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس بچی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے فرمایا مجھے یہی امید تھی کہ اہل بیت کے افراد مشکل کی گھڑی میں بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں پر آل رسول نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے آل رسول نہیں قرآن پہ عمل کر کے دکھائیں گے تو کون قرآن پہ عمل کر کے دکھائے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بیٹیوں کے لیے والد کا جو سایہ ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ زمانے کی دھوپ میں باپ ایک شجر سایہ دار ہوتا ہے، بیٹیوں کے لیے باپ کا وجود اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا صاحبان کرم ہے۔ اور سفر کی حالت میں کسی بیٹی کو خبر ملے کہ میں آخری دفعہ باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی، پردیس میں میرا باپ شہید ہو گیا، وہ کون لوگ تھے؟ دشمنوں کے نرغے میں تنہا میرا باپ، کیسے تجہیز و تکفین ہوئی ہوگی، میرا باپ کن دکھوں سے گزرا، کیا کیا خیال اس بچی کے دل میں آئے، لیکن زبان پہ یہی آیت جاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ امام عالی مقام خیمے سے نکلے، مجلس مشاورت منعقد ہوئی کہ آگے چلنا چاہیے یا یہاں سے واپس چلیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سفر جاری رکھیں گے۔ متضاد آراء آئیں لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ سفر جاری رکھیں گے۔ اگلے سفر میں حر بن یزید ریاحی آیا، امام عالی مقام سے مذاکرات ہوئے۔ حر جس راستے سے آیا تھا اس راستے میں پانی نہیں تھا، اور امام جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے میں پانی تھا، لہذا امام کے جو ساتھی ہیں ان کے برتن پانی کے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس وافر پانی موجود ہے۔ حر جس راستے سے آیا اس راستے میں پانی نہیں تھا، تو امام عالی مقام نے دیکھا کہ حر کی جو سواریاں ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیاسی سواریاں ہیں، یہ جانور پیاسے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا عباس حر کے قافلے میں پانی تقسیم کرو، حر کے قافلے میں پانی یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں، کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے تو رہ گئے اپنے، یہ تو دشمنوں کی بھی پیاس مٹا رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے ابھی مذاکرات نہیں ہوئے، ابھی حر سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے، مذاکرات نہیں ہوئے۔ امام نے فرمایا عباس حر کے قافلے میں پانی تقسیم کرو۔ حر آیا امام کے پاس خیمے میں، امام نے فرمایا حر یہ 500 سواروں کا لشکر لے کے کہاں جا رہے ہو؟ حر نے کہا امام میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ جو ہی حر نے کہا نا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، تو حضرت عباس، حضرت شہزادہ علی اکبر وہ اس خیمے میں موجود ہیں۔ حضرت عباس نے تلوار بے نیام کی اور امام سے اجازت مانگی، مجھے اجازت دیں میں حر کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤ، کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تلوار چلانے کی اجازت دوں؟ حضرت عباس نے کہا حر آپ کو گرفتار کرنے آیا ہے، اس وقت ان کی تعداد ہے 500، ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اس وقت ہم ان سے نہ لڑے ان کو کمک ملے گی، تعداد بڑھ جائے گی، پھر ہمارے لیے ان کے ساتھ لڑنا مشکل ہوگا۔ ابھی ہم لڑ سکتے ہیں لیکن اگر ان کو کمک پہنچ گئی پھر ان سے لڑنا مشکل ہوگا۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس تو مشورہ تو ٹھیک دے رہا ہے لیکن میں نواسہ رسول ہوں،
جب تک شریعت اجازت نہ دے میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا؟ ہزاروں سلام امام کے فیصلے کو۔ بعض لوگ اپنے علم سے امام کے فیصلوں پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ سفر کربلا میں امام نے جو فیصلہ کیا درست فیصلہ کیا۔ سفر کربلا میں امام نے جو فیصلہ کیا درست فیصلہ۔ فرمایا عباس میں نواسہ رسول ہوں، میں اس وقت تک تلوار نہیں بے نیام کروں گا جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ چونکہ جو گرفتار کرنے آئے ہیں کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، اذانیں وہ بھی دیتے تھے، ایک کلمہ گو پہ تلوار اس وقت تک نہیں اٹھائی جا سکتی جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ اور شریعت کی پابندیوں کا نام ہی دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود متعین کی ہیں ان حدوں میں رہنے کا نام دین ہے، ان حدوں کو توڑنے کا نام بے دینی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی حدوں میں رہنا، پابندی کا نام ہی دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدیں توڑنا یہ بے دینی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، اس وقت تک تلوار نہیں چلاؤں گا جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ اور سمجھ گیا کہ امام کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ میں ان کے قابو میں تھا، ان کے خیمے میں تھا، مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میرا سر قلم کر سکتے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں میں اس وقت تک تلوار نہیں چلاؤں گا جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ حور کا دل امام کے قدموں میں بچھ گیا ہے، حور امام کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ حور نے مان لیا کہ نواسہ رسول کا کردار افضل و اعلیٰ ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر اذان کہو، اور ادھر حور سے پوچھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی الگ جماعت کراؤ گے؟ حور نے کہا نبی کا نواسہ نماز پڑھائے اور میں نہ پڑھوں۔ مدینہ سیدہ کے عشاقان رسول ذرا دل تھام کے فیصلہ تو کریں، کیا آپ سب کی، ہم سب کی یہ خواہش نہیں ہے کاش زندگی میں کوئی ایک نمازی ایسی مل جائے کہ امام نواسہ رسول ہوں، کوئی ایسی خواب ہی آ جائے کہ نواسہ رسول نماز پڑھا رہے ہیں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو جنہیں یہ موقع مل رہا ہے، امام نے فرمایا اور اپنی الگ جماعت کراؤ گے یا میرے پیچھے ہی پڑھو گے؟ اور نے کہا نور نظر زہرا نماز پڑھائیں، ابن حیدر نماز پڑھائیں اور میں نہ پڑھوں، میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا۔ میرے لشکر میں الگ اذان نہیں ہوگی، میرے لشکر میں الگ جماعت نہیں ہوگی، ہم سارے آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ جب حر یہ کہہ رہا تھا نا ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے، اس وقت حر کے ساتھیوں میں سے کچھ ایک نے مخالفت کی، کچھ ایک نے اس کے بازو کو پکڑ کے امام سے ہٹایا، دور کیا، اور جیسے کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں انہوں نے کہا تم آئے کس مقصد کے لیے اور کر کیا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جاسوس تمہاری خبریں کوفے پہنچائیں گے، تمہیں اس عہدے سے معطل کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو کوفے سے دوسرا لشکر آ کے تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ عہدہ جائے گا بلکہ تم معطل ہو کے گرفتار بھی ہوگے۔ حر نے بازو چھڑایا، جو دنیا پرستی کا مشورہ دے رہا تھا نا اس سے حر نے بازو چھڑایا، اور بازو چھڑاتے ہوئے کہا جاؤ جا کے امیر کوفہ سے کہہ دو، کوفے کے گورنر سے کہہ دو حر امام کا مرید ہو گیا ہے، حر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ حر امام نے خطوں والے 2 تھیلے منگائے، حر کو وہ خطوط دکھائے، فرمایا میں خود نہیں آیا، ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ حر بات سمجھ گیا، حر نے کہا امام میں اپنا لشکر آپ کے ساتھ ہی رکھوں گا، میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو
واپس بھی نہیں جانے دیتا. آپ جس طرف سفر کریں گے میرا لشکر ساتھ ہی رہے گا. اب حر کا لشکر ساتھ ہی ہے. اگلے سفر میں اب امام نے وہ جو راستہ براہ راست کوفے کی طرف جا رہا تھا نا سیدھا، اس کو چھوڑ دیا ہے، دوسرا راستہ لیا ہے. کوفے سے جو راستہ دمشق کی طرف جاتا تھا، امام اب اس راستے کی طرف ہیں کہ دمشق والے راستے سے کوفے میں ایک تو مکے کی طرف سے آنے والا راستہ ہے، ایک دمشق کی طرف سے آنے والا راستہ. اب آپ وہ مکے والا راستہ چھوڑ کے دمشق والے راستے کی طرف چلے ہیں. اس راستے پہ سفر کر رہے ہیں کہ کربلا میں پہنچے، اور وہاں عمر بن سعد نے آ کے آپ کو روکا. 3 محرم کو، بعض نے کہا 2 محرم کو، بعض نے کہا 3 محرم کو. عمر بن سعد نے آپ کو وہاں کے روکا. یہ دوسرا لشکر تھا جو گورنر کوفہ نے بھیجا ہے. عمر بن سعد جب کوفے پہنچا ہے، یہ کربلا پہنچا ہے، تو اس کے لشکر نے چاروں طرف سے امام کے لشکر کو گھیر لیا ہے، امام کے قافلے کو گھیر لیا ہے. خیمے لگ گئے ہیں، دونوں طرف خیمے لگ گئے ہیں. عمر بن سعد خود نہیں آیا امام کے پاس ملاقات کے لیے، اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. کوفے کے جو بڑے بڑے سردار اس کے ساتھ قافلے میں تھے ان کو بلایا ہے. ابن اشعث جاؤ جا کے نواسہ رسول کے خیمے میں ان سے پوچھو وہ کہاں سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، آمد کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں. تو ابن اشعث نے کہا میں نہیں جا سکتا، آپ کسی اور کو بھیجیں. اس نے شیس بن ربی کو بلایا. شیس بن ربی جاؤ نواسہ رسول کے خیمے میں ان سے پوچھو کہاں سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں. شیس بن ربی نے کہا میں نہیں جا سکتا، آپ کسی اور کو بھیجیں. عمر بن سعد نے جتنے سرداران کوفہ کو بلایا ہے، اپنے ماتحت افسروں کو بلایا ہے کہ جاؤ جا کے امام عالی مقام کے خیمے میں پوچھو ان کی آمد کا مقصد کیا ہے. کوئی ایک افسر بھی حالانکہ ماتحت تھے نہیں تیار ہوئے کہ ہم جا کے امام سے خیمے میں پوچھیں کہ آپ کیوں آئے ہیں. سمجھ گئے ہیں کیوں نہیں جا رہے؟ جی خود ہی تو خط لکھ کے بلایا تھا، اب خود ہی جا کے کیسے کہتے بھی آپ کیوں آئے ہیں؟ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہی اب گورنر کوفہ کے لشکر میں ہیں. عمر بن سعد نے کہا جاؤ جا کے امام سے پوچھو آمد کا مقصد کیا ہے. کوئی بھی تیار نہیں ہوا. عمر بن سعد خود گیا، خود امام سے مذاکرات کیے. اور عمر بن سعد نہیں چاہتا تھا کہ میں جنگ شروع کروں، لیکن دنیا پرستی نے اس کو ظالم بنایا ہے اور پھر اس نے جنگ شروع کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مجرم نہیں، عمر بن سعد نے جرم کیا ہے، قاتل ہے عمر بن سعد، لیکن یہ دنیا پرستی تھی جس نے عمر بن سعد کو مجرم بنایا ہے. ابتدان وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، ابتدان وہ یہی چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے، امام واپس چلے جائیں. جب امام سے مذاکرات ہوئے تو امام عالی مقام نے فرمایا ان لوگوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا ہے. عمر بن سعد نے کہا امام جن لوگوں نے بلایا نا میں نے سب کو کہا ہے جاؤ جا کے پوچھو کیوں آئے ہیں، کوئی بھی آپ کے سامنے آنے کو تیار نہیں. وہ سارے مکر گئے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں. اب حالات آپ کے سامنے ہیں، اب آپ فیصلہ کریں آگے جائیں گے یا واپس. امام عالی مقام نے فرمایا اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں، کوفے والے مکر گئے ہیں، بے وفا ہو گئے ہیں، انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا اور میرے خلاف بھی تلواریں لے کے آ گئے ہیں، تو پھر راستہ چھوڑو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں. میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس مکے چلا جاتا ہوں. یاد رکھیں امام تلوار چلانے میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے. امام حجت تمام کر رہے ہیں کہ میں امن چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں. عمر بن سعد نے کہا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ واپس جائیں، میں گورنر سے اجازت لیتا ہوں، اگر اس نے اجازت دے دی میں راستہ کھول دوں گا، آپ واپس چلے جائیں.
عمر بن سعد نے ایک تیز سوار کو خط دے کے بھیجا کوفے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، امام عالی مقام سے مذاکرات ہو گئے ہیں، تم اجازت دے دو میں لشکر ہٹا لوں۔ امام واپس مکے چلے جاتے ہیں۔ جس وقت گورنر کوفہ نے یہ خط پڑھا اس وقت شمر ذل جوشن وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ شمر نے کہا کہ اگر تم نے اجازت دی اور حسین واپس مکے چلے گئے تو وہ مکے میں بیٹھ کے ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، یزید کی حکومت پھر ختم کر دیں گے۔ اب وہ پھنس چکے ہیں، تمہارے جال میں آ چکے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کی اجازت نہ دینا۔ یہ وہ بدبخت ہے شمر جس نے مشورہ دیا کہ امام کو واپس جانے کی اجازت نہ دینا۔ گورنر کوفہ نے پھر شمر کو تیسرا لشکر دے کے بھیجا کہ تم جاؤ جا کے عمر بن سعد سے کہو کہ یا حسین بیعت کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے ہر آیا تھا، پھر عمر بن سعد آیا تھا، اب شمر آیا ہے لشکر لے کے، اور اس نے آ کے عمر بن سعد سے کہا تم ہٹ جاؤ، اب میں حکمران ہوں، میں سپہ سالار ہوں، میرا حکم چلے گا اس لشکر پہ۔ تم تو صلح کر رہے تھے، تم تو رات گئے تک حسین کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو، تم نے تو پرانی محبتیں زندہ کر دی ہیں نواسہ رسول کے ساتھ، تم ہٹ جاؤ منصب سے، اب میں اس لشکر کی قیادت کروں گا۔ اس وقت اگر عمر بن سعد ہٹ جاتا بچ جاتا، اگر قیادت چھوڑ دیتا بچ جاتا، اگر کہتا ٹھیک ہے لے لو منصب، میں تو جا رہا ہوں امام حسین کی طرف، تو وہ بھی ہور کی طرح کیا ہوتا، جنتی ہو جاتا۔ لیکن یہ دنیا پرستی تھی جس نے عمر بن سعد کو دوزخی بنایا ہے۔ عمر بن سعد دنیا پرستی میں مبتلا ہو گیا، اسے لالچ دی گئی رے کی حکومت مل جائے گی۔ عمر بن سعد چونکہ اس لالچ میں وہ پہلے بھی آیا تھا کہ رے کی حکومت لینی ہے، اب شمر آ کے اس کو کہتا ہے تو ہٹ جا۔ عمر بن سعد نے سوچا رے کی حکومت اسے مل جائے گی۔ رے کون ہے؟ یہ سارا ایران رے ہی ہے، یہ جو موجودہ ایران ہے نا، اس وقت اس کا نام تھا رے، تو تھوڑا سا علاقہ تو نہیں تھا، بہت بڑا علاقہ تھا۔ عمر بن سعد کو دنیا پرستی نے برباد کیا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں میں حسین کے خلاف لڑوں گا۔ جب اس نے دنیا پرستی میں یہ فیصلہ کیا ہے برباد ہو گیا ہے۔ آج میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی تھی؟ اس امت کی پہچان کیا ہے؟ فکر آخرت۔ دنیا پرستی بسا اوقات انسان سے اس کا ایمان بھی چھین لیتی۔ امام علی مقام نے جب دیکھا پردیس ہے، وطن نہیں، پردے دار بیبیاں ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں، میزبان ہی ظالم بن گئے ہیں، بھلا کسی کو گھر بلا کے کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا سلوک مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا۔ آج مدینہ سیدہ کی اس مسجد میں بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا آسان ہے، سمجھنا بڑا مشکل۔ ہم سے ہی تو یہ تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت ہوتی، حالانکہ بڑے پرامن ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسی ہستیاں تھیں جو پردیس میں ہیں، 1000 میل دور ہیں اپنے وطن سے، 1000 میل دور ہیں، اور صرف مرد نہیں، گھر کی عورتیں بھی ساتھ ہیں، بچے بچیاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں، پر ہزاروں سلام امام کی استقامت کو۔ امام علی مقام نے فرمایا یا دہر افن لکا من خلیل کم لکا بالاشراق والاسیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل۔ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کتنا عرصہ دنیا میں رہو گے؟ آخر تم نے بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے، میرا اور تمہارا فیصلہ رب کے دربار میں ہوگا۔ کل حی سالک السبیل۔ امام علی مقام نے فرمایا جو فیصلہ مدینہ منورہ میں کیا تھا نا بیعت نہیں کروں گا، میں آج بھی اسی فیصلے پہ قائم۔ میں ان الفاظ پہ آج گفتگو سمیٹتا ہوں
چونکہ مسلسل روزانہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی یہاں محافل کا سلسلہ ہے، تو امام کے انکار کے بعد جو حالات ہوئے 7 رمضان کے بعد، آج 7 محرم کے بعد، آج محرم کی کیا ہے جی 5 محرم ہے، تو کل سے انشاءاللہ العزیز امام کی جو بیعت کا انکار تھا اس کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگرچہ یہ تاریخ کی کتابوں سے ہی ماخوذ واقعات ہیں، لیکن میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے معتبر ترین روایات، اور ان میں بھی وہ روایات جن میں اہل بیت کی عزت و عظمت کا ذکر بھی ہے، اسلام کی شان و شوکت کا ذکر بھی ہے، اور امام کی استقامت کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آج میں نے آپ کے سامنے فکر آخرت کے موضوع پر ہی گفتگو کی۔ اگر امام فکر آخرت کا پیکر نہ ہوتے تو وہ دنیا کی کامیابی کوئی اصل کامیابی سمجھتے، لیکن امام حقیقت کو جانتے تھے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ دنیا کے دکھ وقتی ہیں، یہ دکھ جو مجھے پہنچ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے بدلے جو کامیابی مل رہی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو اصل کامیابی کون سی ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ آج کم از کم ہم اتنا سبق تو لے کے جائیں ذکر امام علی مقام سے کہ دنیا کو اپنے دل کا قبلہ نہ بنائیں۔ جب دنیا دل کا قبلہ بن گیا دل مردہ ہو گیا۔ جن لوگوں کے دل مردہ ہیں وہ دنیا میں بھی مردہ ہیں، قبر میں بھی مردہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے زندہ ہیں، کچھ قبروں میں لیٹے ہوئے زندہ ہیں۔ میں قربان تنا تھی باہو قبر جنا دی، اللہ فکر آخرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا